ایک واقعہ ہے بڑا معروف قرآن مجید کے اندر، سورۃ العبس میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ ایک صحابی ہیں سیدنا عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ، یہ نابینا صحابی ہیں۔ ایک موقع پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے مومنین مسلمانوں کے بارے میں بڑے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بڑے نرم دل تھے، آپ کوشش کرتے تھے کہ میری دعوت سے کوئی ایمان لے آئے، اسلام لے آئے، اللہ کی وحدانیت اقرار کرے، اس کو الوہیت اقرار کرے، اللہ کی جنتوں میں اپنا مقام اور جگہ بنا لے۔ تو اب کوشش کرتے دعوت کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے۔ تو جو رؤسائے مکہ تھے، مکہ کے سرداروں میں سے چند افراد تھے، انہوں نے کہا کہ اے محمد، آپ کی مجلس میں یہ غریب غربا ہوتے ہیں، ہم تو ٹھہرے مالدار، ہمارے لیے ایک الگ مجلس قائم کریں تاکہ ہم آپ کی بات سنیں۔ اب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اگر الگ سے مجلس ان کے لیے قائم کر دی جائے تو کیا معلوم یہ اسلام لے آئیں، کیا معلوم یہ ایمان لے آئیں، کیا معلوم یہ اللہ کی بات کا اقرار کر لیں، اس کی وحدانیت کو مان لیں۔ اب سوچیں، ان رؤساء میں نام ہے عتبہ بن ربیعہ کا، شیبہ بن ربیعہ کا، ابو جہل کا، امیہ بن خلف کا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ اگر میرے ان کے ساتھ الگ سے بیٹھنے پر یہ ایمان لے آئیں تو اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی، کیونکہ جو ابو جہل تھا، جس کا اصل نام ہشام تھا، عمر بن ہشام، یہ تو اسلام کی واضح علامات اور نشانی آنے کے باوجود بھی انکار کرنے پر اس کا لقب ابو جہل پڑ گیا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم اید الاسلام بعمرین، یا اللہ یہ جو دو عمر ہیں، ایک عمر بن ہشام ہے، ایک عمر بن خطاب ہے، ان کے ذریعے اسلام کو تقویت بخش۔ اتنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بارے میں سوچا کرتے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوچا کہ میں ان کے ساتھ ذرا الگ سے بیٹھ جاؤں گا، ہو سکتا ہے یہ بات مان لیں۔ تو جب آپ تشریف فرما ہوئے تو حضرت عبداللہ بن مکتوم تشریف لائے۔ اب نابینا تھے، کیا معلوم، اپنی بیساکھی لگاتے لگاتے پہنچ گئے اور آواز لگائی کہ یا محمد، جو اللہ نے آپ کو سکھایا مجھے بتاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ذرا سی ناگوار گزری کہ میں بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ بیٹھا ہوں اور یہ نابینے تشریف لے آئے اور ان کے سامنے مجھے جو ہے نا ویسی بات کر رہے ہیں۔ ذرا سی ناگوار بات گزری، ذرا منہ پھیر لیا، ادھر منہ تھا تو اس طرف کر لیا۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات اتنی ناپسند گزری، اتنی ناپسند گزری کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی پوری سورت نازل فرمائی۔ اور سورت کی ابتدا کیا ہے؟ عبس و تولا، منہ بسور لیا، ان جاءہ الاعمی، اس لیے کہ ایک نابینا آیا تھا، وما یدریک لعلہ یزکا، تمہیں اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ دیا صرف اس بات پر کہ تمہیں کیا پتا یہ جو تمہارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے مقابلے میں یہ زیادہ دین کے بارے میں فکر مند ہے اور یہ زیادہ تزکیے کے بارے میں فکر مند ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن مکتوم تشریف لائے کرتے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی، کہ خوش آمدید کہ جس کی وجہ سے مجھے اللہ رب العالمین نے ناگواری کا اظہار فرمایا۔ تو میں نے جس طرح سے شروع میں تمہید میں جو آیت آپ کے سامنے ذکر کی ہے کہ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، عام طور پر بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بعض اوقات ہمارے اوپر بھی ناگوار گزر جاتی ہیں۔ اس موضوع کا انتخاب شاید میں نے اس لیے بھی کیا کہ یہ ہدایت محض اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے اور وہ ناقدروں کو کبھی میسر نہیں ہوتی۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جو ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں نا، اللہ ان کے ٹیڑھے پن میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ تو اس موضوع کا اس لیے بھی انتخاب کیا کہ ہمارے سامنے بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے، میں نے آپ کو قرآن مجید سے اس کی دلیل دی ہے۔ دیکھیں، ایک بات تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کسی جگہ پر مل بیٹھنا نصیب فرماتے ہیں تو یہ محض اللہ رب العالمین کا کرم ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، ہمارے کوئی اعمال نہیں ہے۔
اور دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ بھائی وہ آئے گا تو میں نہیں آؤں گا، میں آؤں گا تو وہ نہیں آئے گا، یہ اللہ، اور یہ الفاظ مشرکین مکہ کے تھے. مشرکین نے کہا تھا نا وہ غربا آئیں گے تو ہم کیوں آئیں گے. تو بنیادی طور پر اگر کسی مسلمان کے دل میں یہ بات گزرتی ہے کہ میں فلاں جگہ کیوں جاؤں کہ وہ فلاں آتا ہے، تو یہ مشرکین مکہ والی باتیں کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے. یہ مشرکین مکہ کی باتیں تھی. پھر کیا ہوا ان اقوام کے ساتھ؟ آج تک ان کی مثالیں دی جاتی ہیں. ابو لہب تھا، ڈنڈوں کے ذریعے اسے گڑھے میں پھینکا گیا ہے. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ ہدایت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ایک دم سلب نہیں ہوتی، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے سلب ہو جاتی ہے. پھر اگر یہ میسر ہو جائے تو پھر مشرکین مکہ والی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے کہ وہ آئے گا تو میں کیوں آؤں گا، میں آؤں گا تو وہ کیوں آئے گا. یہ ہماری ذہنی جہالت کی پستیاں ہیں. یہ بہرحال یہ بیچ میں ایک درمیان میں ایک بات آ گئی کہ جب انسان کی دل کی شقاوت اتنی بڑھ جائے تو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے کہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ ایسے اندھے نابینے اور بہرے ہو گئے کہ وہ اللہ کی بات دوبارہ سن نہیں سکتے. ڈراؤ نہ ڈراؤ ان کے لیے ایک جیسا ہے. تو عجیب بات یہ ہے کہ دین کی بات جہاں پر کی جا رہی ہوتی ہے پھر حرکتیں وہ مشرکین مکہ والی. اس قدر جہالت، اس قدر تاریکی آج 1450 سال کے بعد بھی. تو بتائیں ایسی جگہ میں کس طرح سے پھر بندہ. بہرحال ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. قرآن جو ہم نماز میں بار بار اللہ سے مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ایک مرتبہ دل سے یہ آیت پڑھ لیں انشاءاللہ ہدایت نصیب ہو جائے گی. ایک مرتبہ دل سے. ہم ہدایت تو روز مانگتے ہیں، اور حرکتیں ہماری زال اور مزل جیسی ہیں کہ جنہیں ہدایت کبھی مل ہی نہیں سکتی. گندے برتن میں جب ہم دودھ نہیں ڈالتے نا تو گندے دل میں اللہ کی محبت کبھی نہیں آ سکتی. ایک گندا برتن ہے ہمارے پاس، ہم دودھ والے کے پاس لے بھی جائے تب بھی وہ نہیں ڈالے گا کہ بھائی تیرے بھلے پیسے برباد ہو، میرا دودھ کیوں خراب کر رہا ہے.